اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سائل کو جھڑکا نہ کرو، سائل کو، سوالی کو، مانگنے والے کو۔ ایک ہے سائل اور ایک ہے بکاری، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، سائل اور بکاری میں بیان کرتا ہوں اس بات کو، پہلے یہ بات مکمل کر لوں۔ نبی پاک نے فرمایا سائل کو، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سائل کو جھڑکو نہ، اس کے پاس ایک بڑی دولت ہوتی ہے، سوال کرنے والے کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس اگر دولت ہے تو پھر وہ سوال کیوں کرتا ہے، مانگتا کیوں ہے، اور کون سی بڑی دولت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے یہ اختیار دے گا سائل کو کہ تجھے اختیار ہے، یہ لوگ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان لوگوں میں سے اپنے ان لوگوں کو پہچانتا جا جس نے تجھے کبھی پانی پلایا تھا، جس نے کبھی کھانا کھلایا تھا، جس نے تجھے مال دیا تھا، جس نے تجھے کپڑا دیا تھا، اس کو پہچانتا جا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا جا۔ یہ اسے اختیار دیا گیا ہے، یہ دولت اس سائل کو دی گئی ہے جو بہت بڑی دولت ہے کل قیامت کے روز۔ یہ سائل کو دولت دی گئی۔ سائل کون ہے اور بکاری کون ہے؟ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، بکاری ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ دولت کو جمع کرنے کے لیے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، ان کے پاس مال ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مانگتے رہتے ہیں۔ پیشہ ور بکاری ہیں، وہ اپنے مال کو کثیر کرنے کے لیے، کثرت دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے ان کی عادتیں مانگتے رہتے ہیں، انہیں بکاری کہا جاتا ہے۔ اور سائل کون ہے؟ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ بھی نہ ہو، وہ سائل ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو جو اس کو جھڑکتا ہے گویا وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی عدولی کرتا ہے۔ اور علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، 2 وقت کا کھانا ہو، جس کے پاس باقی کوئی چیز نہ ہو، 2 وقت کا کھانا ہو اور اس پر سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال کرے گا تو حرام کام کرے گا، اس پر سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس 2 نسلوں کا کھانا ہے اور پھر بھی سوال کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، غریب تو غریب رہے نا، وہ تو بیچارے پتہ نہیں کسی وجہ سے مانگ ہی لیتے ہوں گے، شاید ان کے پاس نہ کھانا ہو۔ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کیا حالت ہے، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں، عوام کا گلا کوڑتے ہیں، ان کے خون اور ہڈیوں کو چوستے ہیں ٹیکس کی صورت میں، اور اپنے مال کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو سائل، وہ جو بکاری جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، جب وہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب قیامت کے روز پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر ایک ذرہ بھی گوشت کا نہیں ہوگا، ایک ذرہ بھی گوشت کا نہیں ہوگا، اس کا بدصورت چہرہ، ہڈیوں بھرا چہرہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کون سا شخص؟ جو بکاری ہے، پیشہ ور ہے، جو مال رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے بعد، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، اسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، نبی پاک نے عطا کیا، اور پھر جب عطا کر دیا تو آپ نے، ترمذی کی، ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے، آپ نے اسے سوال کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ
جو بھیک مانگنا ہے، جو بکاری پن ہے، یہ کتنا عروج پر چلا گیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کام اوپر سے آ رہا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، جب حکمران مانگنا شروع کر دیں گے، رعایا کے بڑے لوگ مانگنا شروع کر دیں گے، تو یہ رواج نیچے بھی آئے گا۔ نبی پاک کے پاس وہ شخص آیا، بھیک مانگی، خیرات مانگی، سوال کیا، تو نبی پاک نے پوچھا تیرے پاس کوئی شے ہے گھر میں؟ تو اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 چیزیں ہیں گھر میں۔ پوچھا کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ کہنے لگا ایک چٹائی ہے، چٹائی وہ میں آدھی نیچے بچھاتا ہوں اور آدھی اوپر لیتا ہوں، آدھی، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، آدھی چٹائی نیچے بچھاتا ہوں، آدھی اوپر لیتا ہوں، وہ میرا بچھونا ہے، میرا بستر ہے، اور ایک پیالہ ہے میرے پاس جس کے اندر ڈال کر میں روٹی بھی کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، مشروب بھی لیتا ہوں، ایک ہی پیالہ ہے، بس یہ 2 چیزیں ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دونوں چیزوں کو لے کر آؤ۔ کس طرح تعلیم دی جا رہی ہے؟ جو رعایا کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کی کس طرح تربیت کرتا ہے؟ اگر کسی نے سبق سیکھنا ہے تو تاجدار مدینہ سے سیکھے یہ سبق۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے کر آ میرے پاس۔ وہ شخص دونوں چیزیں لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آپ نے فرمایا، اعلان کیا، کون ہے جو ان 2 چیزوں کو خریدے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو خریدتا ہوں 1 دینار میں۔ نبی پاک نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون قیمت لگاتا ہے اس کی؟ شارحین نے لکھا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ نبی پاک نے اعلان کیا، اس سے بڑھ کر کون پیسے دے گا، اس سے بڑھ کر کون پیسے دے گا؟ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کے 2 دینار دیتا ہوں، چٹائی کے اور پیالے کے 2 دینار دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار لیے اور اس کو چٹائی اور پیالہ دے دیا، اور 2 دینار اس سائل کو، اس مانگنے والے کو دیے۔ فرمایا 1 دینار اس کا کھانا خرید، خود کھا اور گھر والوں کو جا کر دے، اور دوسرا دینار جو تجھے دے رہا ہوں اس سے جا کر کلہاڑا خرید کر لا اور میرے پاس آ۔ وہ شخص بازار میں گیا، دوسرے دینار سے کلہاڑا خریدا، نبی پاک نے اپنے دست اقدس سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ ٹھوکا، جب دستہ ڈالا اور اسے دیا اور فرمایا جا جنگل کے اندر جا اور 15 دن تو مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، 15 دن جا کر وہاں لکڑیاں کاٹ اور بازار میں بیچ، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ جب 15 دن گزرے تو وہ سائل نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، حاضر ہوا، نیا لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پر رونق ہے، پہلے بھوک کی وجہ سے، منگنے کی وجہ سے، بھیک مانگنے کی وجہ سے چہرے پر عجیب اثرات تھے، لیکن اب نبی پاک کی بارگاہ میں آتا ہے تو چہرہ بھی حشاش بشاش ہے اور لباس بھی نیا ہے۔ نبی پاک نے دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے 15 دن میں 10 دینار کمائے ہیں۔ 10 دینار، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کو عادت پڑی ہے مانگنے کی، بھیک مانگنے کی، جن کو عادت ہے وہ بھیک نہ مانگیں، اپنے چہرے کو برباد نہ کریں، کل قیامت کے روز اس طرح اللہ کی بارگاہ میں نہ جائیں کہ ان کے چہروں سے نور اٹھا لیا جائے گا، گوشت ہٹا دیا جائے گا اور وہ ہڈیوں کا پنجرا بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ نہ، بلکہ وہ کام کریں جس کو اللہ رب العزت نے غنی کیا ہے، یعنی کہ 2 وقت کا کھانا دیا ہے، اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، اس پر سوال کرنا